السلام علیکم ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی قسط نمبر 168 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ سوغوت میں ارکادیوس اپنے بھڑکائے ہوئے شہریوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ کراچی حصار یعنی شہر اور سوغوت میں لوکاس کے حکم سے یہ کام کرو گے۔ عثمان کی جعلی جنت میں رہنے والے رومیوں کے درمیان گھس کر ان کے دلوں میں جگہ بنا لو۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے دلوں کو بغاوت سے، حسد سے اور غصے سے بھر دو۔ وہ اپنے راہب کے بدلے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کراچی حصار یعنی شہر اور سوغوت رومیوں کی بغاوت سے تباہ ہو جائے گا۔ اب جاؤ اور جنگ شروع کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب چلے جاتے ہیں اور ارکادیوس کہتا ہے یہ ناراض ہجوم تمہارا انجام ہوگا عثمان۔ باہر سے آئیکوت سپاہی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو ایک گھر میں گھستا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سپاہی آئیکوت سے کہتا ہے وہ صبح سے اس گھر میں جمع ہو رہے ہیں۔ تو آئیکوت کہتا ہے مطلب کہ کچھ گڑبڑ ہے، قبیلے میں فوراً خبر بھیج دو۔ کائی قبیلے میں ارحان البائی سے کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ تم گھوڑوں کے استبل کی دیکھ بھال میں ماہر ہو البائی۔ اگرچہ ہمارے گھوڑے اچھے ہاتھوں میں ہیں، ہماری نیت یہ ہے کہ وہ اس تک کبھی نہ پہنچیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمہاری عقل اور طاقت ایک عام آدمی سے بہتر ہے، بلکہ بہت بہتر ہے۔ تو البائی کہتا ہے کوئی بھی کام ہو ہمیشہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جواب میں ارحان کہتا ہے لیکن اس راستے میں تم شہید یا غازی ہو سکتے ہو، بہت سی مشکلات ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ البائی کہتا ہے میں عثمان صاحب، آپ اور ریاست کے لیے مرنے کو تیار ہوں۔ ارحان اس سے کہتا ہے تمہاری عمر دراز ہو، اب سے تمہارا کام لوکاس کے پاس جا کر جاسوسی کرنا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ تو البائی کہتا ہے حضور جیسے آپ کا حکم، لیکن میری بیٹی عائشہ آپ کی امانت میں ہے حضور۔ ارحان اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے بے فکر رہو اور اب میری بات غور سے سنو۔ ادھر یوسف لڑکھڑاتے ہوئے خیمے میں داخل ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر بیگم پوچھتی ہے کیا حال بنا رکھا ہے؟ تو یوسف کہتا ہے میں نے پیکمیز جار میں سروجہ کو شکست دی، جب میں نے آخری گلاس لیا تو وہ پہلے ہی زمین پر تھا۔ بیگم کہتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مگر بہادری کب سے پیکمیز جار سے دیکھی جانے لگی؟ یوسف اس طرح کے غیر ضروری کام کرنے سے بہتر ہے کہ فاطمہ خاتون کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ تو یوسف کہتا ہے بہن آپ مجھ سے ایک طرف فاطمہ خاتون کا دل جیتنے کو کہہ رہی ہیں اور دوسری طرف آپ بالا خاتون سے لڑ رہی ہیں، کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ تو بیگم کہتی ہے تم کب سے میرے فیصلوں پر سوال کرنے لگ گئے ہو یوسف، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں میں جانتی ہوں۔ تو یوسف کہتا ہے جب آپ ان ماں بیٹی کو ہمارے خلاف کر رہی ہیں تو میں اس کا دل کیسے جیت سکتا ہوں؟ جواباً بیگم کہتی ہے تمام لوگوں کو ان کی حد میں رکھنا میرا کام ہے اور اس سب کے باوجود اس کا دل جیتنا یہ تمہاری مہارت پر منحصر ہے بھائی، اپنا دماغ استعمال کرو یوسف۔ ادھر سروجہ اپنی ماں کے پاس لیٹا کھانس رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ماں میں مر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا۔ تو ہزال کہتی ہے تم پیکمیز پینے سے نہیں مر سکتے۔ سروجہ کہتا ہے ماں جگر جل رہا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہزال اس کے لیے پانی لے کر آتی ہے تو وہ کہتا ہے ماں مجھے مزید پیکمیز مت دو۔ تو ہزال کہتی ہے بیٹا یہ پانی ہے، پیو۔ پھر بیحان سے کہتی ہے ہم کیا کریں گے، یہ اندر سے جل رہا ہے۔ جواب میں بیحان کہتا ہے خاتون ڈرو نہیں، پیکمیز پینے سے کوئی نہیں مرتا، پیکمیز سے نہیں بلکہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ کیا تم نے سوچا کہ یوسف کے ساتھ پیکمیز کے مقابلے میں فاطمہ خاتون کو جیت لو گے؟ بیوقوف۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں خاتون کے سامنے سیدھے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ بیحان اسے چھوڑتا ہے تو وہ پھر سے لڑکھڑا جاتا ہے۔ بیحان اسے پکڑتے ہوئے کہتا ہے رکو، کھڑے ہو جاؤ، سیدھے اور مضبوط۔ پھر اس طرح سے دیکھ کر اپنی مونچھوں کو اس طرح سے تاؤ دو۔ ہزال خوش ہوتے ہوئے سروجہ سے کہتی ہے سروجہ اپنے باپ کی طرح کرو۔ تو سروجہ منہ پہ ہاتھ لگاتے ہوئے کہتا ہے ماں میرے پاس مونچھیں نہیں ہیں۔ بیحان مزید کہتا ہے صاف آواز سے کہو السلام علیکم خاتون، پھر اسے اپنا نام بتاؤ، پھر الفاظوں کے سلطان یونس کا ایک شعر کہو، میری باتیں سنو اے میرے دوستو، محبت ایک قیمتی چیز ہے، آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، محبت بڑی چیز ہے۔ کچھ دیر اس کی باتیں سننے کے بعد ہزال اسے مارتے ہوئے کہتی ہے رکو 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 بیحان، تم نے کبھی میرے لیے کوئی شعر نہیں کہا، اپنی مونچھوں کو کبھی تاؤ نہیں دیا، تم کون سی عورتوں کے لیے شعر کہتے ہو اور کس کے سامنے اپنے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہو؟ پھر چیختے چلاتے ہوئے کہتی ہے میں مرنا چاہتی ہوں، میں مرنا چاہتی ہوں، اللہ میں مرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیٹنے لگ جاتی ہے۔ بیحان اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے خاتون اے میری چھوٹے قد اور پتلی کمر والی۔ ہزال کہتی ہے پتلی کمر والی میں؟ کون ہے وہ؟ یا اللہ میرے ساتھ اس عمر میں کیا ہو گیا؟ سروجہ بیحان کو کھڑا کرتے ہوئے کہتا ہے بابا آپ کو خاتون کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا پڑے گا، ایسے سیدھے کھڑے ہوں بابا۔ ہزال روتے ہوئے کہتی ہے اللہ بیحان تم کیا کر رہی ہو، اللہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ لوکاس کے سپاہی وہاں گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور عثمان صاحب کے قریب پہنچتے ساتھ ہی ان پہ تیر برسانے شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی بمشکل تیروں سے بچتے ہوئے گھوڑے جاڑیوں میں موڑ لیتے ہیں، مگر بازنطینی دوسری طرف سے ان پہ چڑھائی جاری رکھتے ہیں۔ وہ سب گھوڑوں سے اترتے ہیں اور درختوں کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں۔ سنسناتے ہوئے تیر ان کے آس پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ علاؤالدین عثمان صاحب سے پوچھتا ہے یہ کہاں سے نکل آئے ہیں؟ جواباً عثمان صاحب کہتے
ہیں لوکاس کو ہمارے بارے میں پتا چلا ہوگا۔ عثمان صاحب اور ان کے سپاہی بھی جوابی حملے کر رہے ہوتے ہیں۔ کافی دیر تک تیر برسانے کے بعد بازنطینیوں کے تیر ختم ہو جاتے ہیں اور یہ موقع ملتے ساتھ ہی عثمان صاحب اور ان کے ساتھی تلواریں لے کر بازنطینیوں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اپنے پہلے حملے میں ہی عثمان صاحب کئی بازنطینیوں کو جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ علاؤالدین اور برہان بھی اپنی تلواروں کا زبردست استعمال کرتے ہیں۔ بالآخر تمام بازنطینی مارے جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں وہ لوکاس نامی کتا پاگل کتے کی طرح ہم پہ حملے کر رہا ہے۔ یہ واضح ہے کہ اس شیطان کی خباثت اور شرارت ختم نہیں ہوگی، لیکن ہم بھی محتاط ہوں گے۔ ہم اسی لیے شہروں، قبائل، سردی علاقوں اور بازاروں میں حفاظتی اقدامات پہ اضافہ کریں گے۔ ہم اس کمینے کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ برہان گینجر بے کو خبر بھیج دو، ہم سردوں کا جائزہ لینے جائیں گے، وہ فوراً سے پہلے ہم تک پہنچیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ندی کے کنارے لوکاس کراسے سردار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کراسے بے آپ ہمیشہ اکیلے ہی ہوتے ہیں؟ تو سردار کراسے کہتا ہے ہم دریاؤں کے جنگجو ہیں، جو بھی دریا میں رہتا ہے وہ تنہائی کا عادی ہو جاتا ہے۔ لوکاس اس کے پاس بیٹھتا ہے تو کراسے کہتا ہے مجھے بتاؤ تمہاری آمد کی وجہ کیا ہے، اس میں خیر ہے یا پھر شر؟ تو لوکاس کہتا ہے میں عثمان کے خلاف ایک نئے حملے کا منصوبہ بنا رہا ہوں، اس خطرناک حملے سے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گا۔ حضرات نے اب تک جتنی بھی مہمات عثمان کے خلاف چلائی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ وہ تلوار کے زور پر اسے بیعت چاہتے تھے، مگر عثمان ایسا شخص ہے جو تلوار سے نہیں ڈرتا اور نہ موت سے۔ ہم اسے جنگ کے ذریعے زیر نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اس کے بازو کاٹ دیں گے تو وہ آہستہ آہستہ ڈہ جائے گا۔ کراسے کہتا ہے کاٹ ڈالو، پھر رکے کیوں ہو؟ لوکاس کہتا ہے میں یہ کروں گا، لیکن میں یہ تمہارے ساتھ مل کر کروں گا۔ جیسے رومی بغاوت کی آگ بھڑک رہی ہے، ایسے ہی میں تمہارے ساتھ مل کر عثمان کی سرزمین میں بھڑکاؤں گا، اس سے ترک آبادی مشتعل ہو جائے گی۔ تو کراسے خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے اس طرح اس کی سرزمین میں جاری خانہ جنگی اسے کمزور کر دے گی۔ لوکاس کہتا ہے تم تمام معاملات اور صدران کی حکومت سنبھالو گے اور میں کرادین قلعے پر دوبارہ دعویٰ بولوں گا۔ کراسے کہتا ہے شاندار شاندار شاندار، یہ ایک قابل تقلید منصوبہ ہے، میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے کھڑا ہوں لوکاس، اب بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو لوکاس کہتا ہے عثمان مجھ سے اپنی سردوں کی حفاظت کرے گا، لیکن وہ تم پہ شک نہیں کرے گا، اور جو چیز میں تم سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب میں اپنی فوج کے ساتھ کرادین قلعے کی طرف بڑھوں تو تمہاری سرزمین سے چپکے سے گزروں۔ یہ سن کر کراسے کہتا ہے راستہ ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے، تمہاری فوج میری سرزمین سے آزادانہ گزر سکتی ہے۔ تو لوکاس کہتا ہے اگر میں اور تم متحد ہو جائیں تو ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا کراسے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلے میں البائی اپنی بیٹی عائشہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اسے پریشان دیکھ کر کہتا ہے میری پیاری عائشہ رنجیدہ نہ ہو۔ جواباً عائشہ کہتی ہے لیکن مجھے آپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ البائی کہتا ہے میرا فریضہ اہم ہے اور میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، دیکھو میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ جواباً عائشہ کہتی ہے پھر جلدی سے واپس آ جانا بابا۔ البائی اسے گلے لگاتے ہوئے کہتا ہے میں واپس آؤں گا بیٹی، میں واپس آؤں گا۔ جنگل میں عثمان صاحب سردار گینجر اور سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ سب مسلسل آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ میگاجے کی سرحد پر سپاہی بیگم بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے آنے کی آواز سن کر سپاہی دوسروں کو بھیج دیتا ہے۔ تیر کھینچ کر سپاہی جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں کہ عثمان صاحب کے نقاب پوش سپاہی انہیں دبوچ لیتے ہیں۔ اسی لمحے عثمان صاحب سربراہ سپاہی کے پیچھے پہنچتے ہیں جو کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب اور سردار گینجر کو دیکھتے ساتھ ہی وہ سپاہی ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ عثمان صاحب کے سپاہی اس کے ساتھیوں کو لے کر آتے ہیں۔ سربراہ کہتا ہے مجھے معاف کر دیں عثمان صاحب، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ جواباً عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں معلوم نہیں تھا؟ یہ نہیں جانتے تھے گینجر صاحب؟ کیا آپ سن رہے ہیں؟ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم یہاں آ رہے ہیں؟ اگر تم نہ جانتے ہوتے تو شکار کر کے ہر وقت ایسے ہی کھانا کھانے بیٹھے رہتے؟ ہاں اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ہم آ رہے ہیں تو تم اپنے کام میں ناکام نہ ہوتے؟ ہاں جو شخص اپنا فریضہ ادا کرنے میں ناکام ہو جائے وہ اپنے جنگجو، اپنی خواتین اور اپنی نسل کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ گینجر بے پہرے داری کیا ہوتی ہے؟ گینجر بے شرمندگی میں کوئی جواب نہیں دیتے تو عثمان صاحب پوچھتے ہیں برہان تم بتاؤ؟ تو برہان کہتا ہے حفاظت کرنا ایک جنگجو کا شرف اور وقار ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل، ہزار لوگ سو رہے ہوں وہ پھر بھی جاگتا رہتا ہے، ہزار لوگ پیٹ بھر چکے ہوں تو وہ ایک شخص بھوکا رہتا ہے۔ ریاست اور عوام کی زندگی محافظ کی امانت ہوتی ہے، لیکن تم لوگ اس کے اہل نہیں ہو، ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ پھر سردار گینجر سے کہتے ہیں خبردار دوبارہ ایسی غفلت میں نہ پڑنا گینجر بے، میں گاجا کی سرحد پہ آئندہ میں کوئی کوتاہی نہیں چاہتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔